مخلوقات ہے، تم اس کی مخلوق دکھاؤ۔ میرے رب نے جس کو تم نے رب مانا ہے وہ کانڈ چکا دیتی ہے، اس کی کمر کو موڑ دیا ہے، اور یہ اتنا مجبور و لاچار ہے، دھمال ڈالنے کا کہتا ہے لیکن خود ڈال۔ ایک مرید اس کے نیچے ہپ کے نیچے اپنے 2 ہاتھ دے کے نچاندہ ہے، بابا نچندہ کہتے ڈے ہیں آپ تو نچ نہیں سکتا، چل میں تینوں نچا دینا۔ اس نے اوور ٹائم پہ بندہ رکھا ہوا ہے، وہ اس کو نچاتا ہے۔ ارے جو حرکت کرنے کے قابل نہیں، جو کمر سیدھی کرنے کے قابل نہیں، تم نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر رب کا روپ اور جمال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تسلیم کرنا پڑے گا، اگر توحید کو مان کر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ محمد کریم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ جب محمد کریم اللہ کے بندے ہیں تو کائنات میں کوئی اور بابا پیر رب بن سکتا؟ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا پھر ایک ایک عمل اس میں آئیڈیالائز اگر کسی کو زندگی کو کیا جا سکتا ہے تو وہ زندگی صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، زکوٰۃ محمدی، جہاد محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی، طلاق محمدی۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دی۔ بھائی غصے میں کہتا ہے، پیار سے تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ مولوی صاحب اب کیا کروں؟ مولوی صاحب پولا جنوں ہو گئے، حل اللہ کرانا پڑے گا، اور تو کچھ نہیں، ہاں حل اللہ کرانا۔ پھر جو حل اللہ کی ہوں میں کچھ نہیں، رات واسطے کسی اور نال دے دے تو سویرے واپس لے آئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد کریم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ کرائے کا سانڈ؟ صحابہ نے کہا جی بتائیے۔ کا حلالہ کرنے والا، یہ کرائے کا سانڈ ہے، اور محمد کریم کی زبان سے رب کی لعنت برستی ہے، کرنے والے پر بھی کرانے والے پر بھی۔ ایک ایک عمل میں محمدی بنیے اگر آپ رسالت مصطفیٰ کو ماننے میں سچے ہو۔ طلاق محمدی، یہ حلالے سینٹر، یہ زنا کے اڈے، بدکاری کے اڈے ہیں۔ فرق یہ ہے کچھ زنا کے اڈوں کو رنڈیاں چلاتی ہیں، کچھ کو مولوی چلاتے ہیں۔ یہ مولویوں کے جبے و دستار کے نیچے چلنے والے حلالے سینٹر زنا کے اڈے ہیں۔ ایک ایک عمل میں اپنے لیے آئیڈیل بنائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے تو اللہ سے پھر امید ہے ادھر ہماری روح نکل رہی ہوگی، ادھر ہم اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے دل میں توحید کی غیرت پیدا فرما دے، اللہ توحید کے لیے جینے اور مرنے کا ڈھنگ سکھا دے۔ اللہ جب تک زندہ رہیں، اللہ یہ زندگی امانت ہے تیری، جب تک ہمیں زندہ رکھنا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں تیری توحید کا آوازہ بجانے کی ہمارے اندر ہمت نہ رہے، جب تک زندہ رکھنا، اس زبان سے لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے کی توفیق دیتے رکھنا۔ اور اللہ جب موت دینا، اللہ جب موت دینا، اللہ جب موت دینا، توحید کے جملے ہماری زبان سے نکل رہے ہوں اور اہل شرک کے ہاتھوں سے شہادت کا جام نوش کر کے ہم تیرے دربار میں اٹھائے جا رہے ہوں، قیامت کے دن تو ہم سے پوچھے کیا کر کے آئے، تو ہم کہیں اللہ گناہوں کے انبار ہیں لیکن ہاں ایک نیکی ہے، ہم کہا کرتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، ہم کہا کرتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز و بندہ پرور نہیں، ہم کہا کرتے تھے قبروں پہ جھکنے والوں، جھکنا ہے تو عرش والے کے سامنے، رونا ہے تو عرش والے کے سامنے، مانگنا ہے تو عرش والے کس کے لیے، اگر قربانی ہے تو عرش والے کے لیے۔ اللہ توحید کے نوازوں کو سن کر قبر کے پجاریوں نے ہمارے جسم اور روح کے رشتے کو توڑ دیا۔ اللہ ہمیں مرتے ہوئے شہادت کا جام پلانا، شہادت کی موت عطا فرمانا، جب تک زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، جب موت دینا توحید کی حالت میں دینا۔ ہم زندگی کے سب سے پیارے دن، اپنی زندگی کے آخری دن تیری عبادت والے گزار رہے ہوں، اور ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے داتا، اے ہمارے غوث اعظم، اے ہمیں بری کرنے والے، اے ہمارے غریبوں کو نوازنے والے، امیروں کو نوازنے والے، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
جزاکم اللہ خیرہ۔ اسلامی بھائیو، ابھی آپ نے شیخ کی زبان سے سنا کہ جو سیلاب آ رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، آسمانی اور زمینی آفتیں آ رہی ہیں، ان کا سب سے بڑا سبب امت کا شرک میں مبتلا ہونا ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، حقیقی ایمان، اور اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہ کی، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن و امان ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ بھی وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر کسی علاقے اور بستی والے، کسی ملک والے اللہ پر واقعی ایمان لے آئیں، جو ایمان لانے کا حق ہے، اللہ سے ڈریں، تو آسمان و زمین سے ہم رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، معقول بارش ہوگی، زمین سے مناسب غلہ پیدا ہوگا، آفتوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ولیکن کذبوا، لیکن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو جھٹلا دیا، اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دی۔ فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ان کے برے اعمال کے بدلے میں پاداش میں ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ تو یقیناً ان آفتوں سے اگر آپ کو بچنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ایمان کو شرک سے بالکل نخالص، جیسا آپ کہتے ہیں، کر دیں اور حقیقی ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں امن و امان سے نوازے گا، اور ہر طرح کی آفت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ میں آخر میں ایک بات بتا دوں اس سے پہلے کہ ہمارے شیخ سوالات کے جوابات دیں۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ موحد بنیں، دین کو سمجھیں، عبادت کا صحیح مفہوم سمجھیں، اور توحید پر قائم رہتے ہوئے آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کر دیں، تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے ترجمے پر غور کریں، اس کی تفسیر کے اندر غور کریں۔ انشاءاللہ اگر خالی ذہن ہو کر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو آپ بدعتی نہیں رہ سکتے اور نہ مشرک رہ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے بہت پہلے ہم نے ہندوستان میں سنا تھا، قبوری شریعت اور صوفیائی شریعت والے کیا کہتے ہیں، ارے قرآن کے قریب نہ جانا، قرآن کی تفسیر یہ علماء کا کام ہے، بس تم زبانی اس کے کلمات کو پڑھتے جاؤ اور اس کے ترجمے اور مفہوم کو مولانا لوگوں کے لیے رہنے دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو سمجھ لوگے، پڑھ لوگے، سمجھ لوگے تو تم بدعت سے بھی دور ہو جاؤ گے اور قبوری شریعت سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو توحید کی حقیقت معلوم کرنا ہے، آپ کو دین سمجھنا ہے اور دین اسلام پر آپ کو زندہ رہنا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر مرنا ہے، تو کتاب و سنت کے روا کہیں اور چارہ کار نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے محترم کے زور بیان میں اور اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم محترم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آپ کو توحید اور کلمہ شہادتین کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھا دیا، کفر، شرک و کفر اور توحید کا مقابلہ تقابلی جائزہ بھی لے لیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہماری جان نکلے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر آمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل انشاءاللہ ہمارا دوسرا پروگرام جامع بکر صدیق کے اندر ہے، اور پرسوں ہفتے کے دن اگرچہ اعلان نہیں ہے اس پوسٹر کے اندر، لیکن انشاءاللہ ہماری ہفتے کو صبح فلائٹ ہے، 10 بجے کی فلائٹ ہے صبح ہفتے کو، شیخ کی ہفتے کو 10 بجے فلائٹ ہے، اس لیے صرف کل کا پروگرام ہو سکے گا۔ بہرحال آئندہ کے لیے انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دعوت دیں گے، اور بہرحال عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ 2 پروگرام ہی انشاءاللہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کافی ہوں گے۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ خبر پرستوں کو جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سعودی عرب کے لیے دعا کی اور نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ فرمایا نجد میں گستاخ رسول پیدا ہوگا
اور یہ وہی محمد عبد الوہاب نجدی ہے اور کسی حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے شیخ ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ جو پچھلے سال بحرین آئے بھی تھے، ان کا ایک بہت پیارا خطاب ہے نجدی کون، ircpk.com ایک ویب سائٹ ہے، اس پر شیخ کا یہ درس موجود ہے، نجدی کون، وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو تفصیل سے سنیے، کیونکہ یہ باقاعدہ پورا ایک موضوع ہے۔ مختصر اس کے بارے میں یہ کہ جس نجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا اور اس کے لیے دعا نہیں کی تھی، اس نجد سے مراد عراق کا نجد ہے، اس نجد سے مراد عراق کا نجد ہے، نہ کہ سعودیہ کا نجد ہے۔ اور تاریخ بھی شاہد ہے کہ جتنے فتنے اٹھے ہیں وہ عراق کے نجد سے ہی اٹھے ہیں، بھلے وہ امام پرستوں کے فتنے ہوں یا قبر پرستوں کے فتنے ہوں۔ مرشد لوگ اپنے مریدوں سے کوئی خاص ذکر پڑھاتے ہیں اور کسی کو بتانے سے انکار کرتے ہیں۔ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آئی ہے، اگر وہ ذکر قرآن اور حدیث سے ہیں تو پھر دوسروں سے چھپاتے کیوں ہیں، اور اگر وہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہیں تو ہمیں ایسے ذکر کی پہلے ضرورت نہیں ہے۔ ان مرشدوں سے بچو، ان بابوں پیروں سے بچو، یہ ولایت کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے، جملہ سخت ہے لیکن مجبور ہوں، بعض دفعہ ڈاکٹر کو ٹیکہ لگانا پڑتا ہے، تکلیف ہو تو مجھے معاف کر دینا، شفا ہوگی تو انشاءاللہ دعا بھی دو گے۔ یہ ولایت کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے عزتوں کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، ایمان کے ڈاکو ہیں۔ نہیں یقین، وہ دور گزر گیا جب کہنے والے کہا کرتے تھے فلاں نے یوں کیا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے۔ اب تو ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، ہم نے کہا تھا، یہ پیر، یہ مرشد، یہ تعویذ فروش، یہ تعویذ گنڈے کا دھندا کرنے والے عزت کے ڈاکو ہیں، مال کے ڈاکو ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ایمان کے ڈاکو کیسے کہ یہ شرک کرواتے ہیں آپ سے، عزتوں کے ڈاکو کیسے، نہیں یقین تو آج سے 1.5 مہینہ پہلے گجرانوالہ کے اندر پیر سلیم قادری صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ قادری صاحب نرینہ اولاد کے تعویذ دیا کرتے تھے۔ یہ خبر اگر ہم دیں تو لوگ کہیں گے انٹرنیٹ تو آپ پہ بنا چھڑے ہے، جو بھی ہم ثبوت ہیں اپنے کولوں نہ بنا لے جی، کمپیوٹر تو ہر شے بن جاندی ہے، ساڈے بھی بنا کے دکھا دے ایڈی چھیتی بن جاندی تے۔ یہ خبر دنیا ٹی وی نے دی ہے۔ کھری بات لقمان کے ساتھ ایک پروگرام چلتا ہے، اس ٹی وی نے پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں یہ خبر چلائی ہے، پورا 45-40 منٹ کا ایک پروگرام چلایا ہے۔ پیر سلیم قادری گجرانوالہ کا پیر تعویذ دیا کرتا تھا نرینہ اولاد کے لیے، جس کو بیٹے نہیں ہوتے وہ اس سے تعویذ لے۔ اور یہ ظالم، یہ دین و ایمان و عزتوں کا ڈاکو کرتا کیا تھا، اس نے اپنا ایک روحانی بستر بنایا ہوا تھا، اور وہ شیطانی بستر۔ لڑکی جس کو اولاد ہونی اس کو کہتا کہ تم اس بستر پہ لیٹ جاؤ، میں تعویذ لکھ کے لا رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے وہ تعویذ تمہاری کمر کے نیچے رکھوں گا، پھر روحانی عمل شروع ہوگا۔ یہ روحانیت کے نام پہ شیطانیت کا جال بننے والے شیطان ہیں۔ کہتا ہے روحانی عمل شروع ہوگا، پریشان نہ ہونا، اس عمل کے نتیجے میں ایک روحانی بابا آئے گا، ممکن ہے وہ میری شکل میں آئے پر میں نہیں ہوں گا، ممکن ہے وہ میری شکل میں آئے پر میں وہ کرنی بھرنی دھرنی والا، ملتان والا بابا، بغداد والا بابا، کالے علم کا ماہر، کاٹ پلٹ کا ماہر، نوری علم کا ماہر۔ معاف کرنا شیخ امان اللہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں اکثر بابوں کے ساتھ بنگالی بابا، ملتانی بابا، کالا بابا